اور آپ خود کیا کرنے جا رہے ہیں 16-17 دسمبر کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا متوقع فیصلے ہیں؟ کیونکہ مولانا اسد صاحب جو ہیں وہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بھی اشارہ دے رہے ہیں، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ سڑکوں پر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، جلسے کریں گے، کیا پلان کر رہے ہیں؟ پہلے تو مولانا صاحب کی بات آپ نے سنی ابھی، انہوں نے پشاور میں جو اجتماع سے انہوں نے تقریر کی، اس تقریر کے دوران وہ جملہ جو آپ نے کوٹ کیا کہ ہم انتظار کریں گے دینی مدارس کی جو اتحاد ہے، ان کے صدر مولانا محمد تقی عثمانی صاحب جو وفاق المدارس کو لیڈ کر رہا ہے، جی انہوں نے کہا کہ 17 تاریخ تک آپ انتظار کریں، ہم مشاورت کریں گے، اس کے بعد پھر کوئی لائحہ عمل فیصلہ کر کے طے کریں گے۔ اب فیصلے ہماری جماعت میں پھر پارٹی کرے گی۔ فی الحال تو میرے خیال میں وفاق المدارس کی اور جتنی بھی تنظیمات ہیں مدارس کی، ان کی مشاورت یا ان کی تجویز یا ان کے کہنے پر مولانا صاحب نے احتجاج کو مؤخر کیا ہے۔ پھر احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، پھر وہ فیصلہ پارٹی کرے گی۔ ٹھیک، اچھا حافظ صاحب، حکومتی ذرائع بھی ایسی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایشو جو ہے وہ فیٹف کی طرف سے بھی ہے۔ انفیکٹ آپ کے ترجمان اسلم غوری صاحب، انہوں نے بھی ایک جگہ پر تصدیق کیا ہے اس بات کی۔ تو سر کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ ایسا راستہ اپنایا جائے جس میں ملک اور مدارس دونوں کے لیے بھلائی ہو؟ سر دیکھیں، اگر بات پیٹھپ کی ہے تو پھر تو دینی مدارس کا ہے، کیا یہ آپ کر سکتے ہیں یا حکومت کر سکتی ہے؟ اگر ادھر فیصلے اگر پیٹھپ کے کہنے پہ ہوتا ہے یا IMF کے کہنے پہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیٹھپ کیا چاہتی ہیں؟ مدارس کی رجسٹریشن، ان کی حساب و کتاب کہ سالانہ آپ کی آمدن کتنی ہے، آپ کی اخراجات کتنی ہے، طلباء کی کوائف کیا ہے، آپ کی مدرسہ رجسٹر ہونا چاہیے، اس کی رجسٹر ہونا چاہیے۔ جب مدارس والے اس کے لیے تیار ہے کہ ہمارے مدارس میں کوئی ایسی لٹریچر ہم شائع نہیں کریں گے جس سے شدت پسندی یا انتہا پسندی یا تصادم اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے مدارس میں وہ تمام علوم عصری پڑھائے جائیں گے جو وقت کی ضرورت اور تقاضا ہے، اور رجسٹریشن بھی ہم آمادہ ہے اس کے کرنے کے لیے، آڈٹ اور حساب کتاب بھی ہم دیں گے، تو پیٹھپ کے تو یہی باتیں ہیں۔ تو پھر اس میں ممانعت اور رکاوٹ کہاں سے ہے کہ آپ مدارس کی رجسٹریشن کو روکتے ہیں؟ نہیں سر، منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر میں ہے نا یہ تمام معاملات، تو کیا JUI کو اس پر اعتراض ہے؟ سر ادھر نہ منسٹر ایجوکیشن کا چلتا ہے، نہ منسٹر ریلیجیس افیئر کا چلتا ہے، نہ ادھر وزیر داخلہ کا چلتا ہے، نہ کسی اور کا چلتا ہے۔ جس کا چلتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ سر تعلیم کی منسٹری کے انڈر مدارس کے جانے پر JUI کو کوئی اعتراض ہے؟ دیکھیں، میری بات سنیں نا، تعلیم کے اندر فیصلہ جب ایک بار ہوا ہے، بلکہ بار بار ہوا ہے فیصلہ، جس میں یہ ڈپارٹمنٹ جو بھی ڈپارٹمنٹ کے انڈر مدارس آتی ہے، پھر اس کے بعد کیوں روکا گیا؟ جب پوری حکومت، پوری اسمبلی، پوری سینٹ، تمام پارٹیاں سب مل کے ایک فیصلہ کرتی ہیں اور پھر دونوں ایوانوں سے پاس کیا جاتا ہے، پھر بھی روک دیا جاتا ہے، کچھ تو ہے نا۔ سر وہ 18,000 مدارس کا کیا ہوگا جو آلریڈی رجسٹرڈ ہو چکے ہیں وزارت تعلیم میں؟ سر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس پر میں بات کروں گا، نہ وہ ہمارے فریق بھی نہیں ہے، نہ اس سے تصادم اور ٹکراؤ ہم چاہتے ہیں۔ وفاق المدارس اور دیگر 5 تنظیمات کے تحت جتنی بھی مدارس ہے، اس کے ساتھ جو بار بار وعدے وعید ہوئے ہیں، جو کمٹمنٹ ہوا ہے PDM کی حکومت میں بھی، پھر کیوں روکا گیا؟ ابھی جو ہوا سب کچھ مکمل ہو کے ایوان صدر سے ان کو مسترد کیا گیا، کیوں؟ کوئی بتا دے ہم نا، ہمیں آگاہ کرے، ہمیں کنونس کرے، ہمیں مطمئن کرے کن وجوہات کی بنیاد پر ان کو مسترد کیا گیا، کیوں دستخط نہیں کیا جا رہے ہیں؟ کہیں سے دباؤ ہے، کوئی مجبوری ہے، یا کیا وجہ ہے؟ صحیح۔ باقی کون کیا کہتا ہے، کتنے مدارس سے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حافظ عبداللہ صاحب ساتھ موجود تھے اور